السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، یہ ہے شام کا ٹائم اور میں اپنے کام کافی سارے تھے وہ نمٹا کے اور گھر کی طرف رواں دواں ہوں۔ اور آج کا ولاگ میں یہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ میں نے کہا چلو جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کرتے ہیں باتیں۔ کچھ ایک آدھ کامنٹ آئے تھے جس کو میں نے ڈیلیٹ کیا، لیکن یہ کہ میں نے سوچا کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ کافی بار ایسا ہوتا ہے کامنٹ باکس میں بند کر دیتی ہوں، کافی بار جو ہے وہ کامنٹ آپ سے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ مجھے جانا تھا ٹی وی شو پہ، مارننگ شو پہ۔ اب ماشاء اللہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے پروفیشنل لائف بھی دوبارہ سے، میں آہستہ آہستہ جو ہے اپنے پروفیشنل لائف کی طرف گامزن ہو رہی ہوں۔ سو بس یہ بچوں کی چھٹیاں کیونکہ ہو گئی، ان کے پیپرز ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ اب تھوڑا سا ریلیکس ملا ہے مجھے بھی، تو میں نے کہا چلو میں اپنا بھی کام اسٹارٹ کروں اور تھوڑا سا اپنی ایکٹیویٹی لے کر آؤں۔ یہ مارننگ ہے، صبح ویسے اٹھی میں 5:30 بجے تھی، نماز کے بعد ناشتہ واشتہ سب کچھ بنایا اور پھر حفصہ کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی۔ اس کے بعد پھر مجھے جانا تھا 9 بجے، 9 بجے میری آنی تھی گاڑی۔ سو میرے پاس کامنٹ آیا ایک، وہ یہ تھا جی کہ آپ کے لیے تو سب کچھ بہت آسان ہے اور آپ بہت آسانی سے سب کچھ کرتی ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو صحیح بات ہے، میں کسی کے عمل پہ پہرا نہیں لگا سکتی یا پابندی نہیں لگا سکتی، نہ میں کسی کی سوچ پہ پابندی لگا سکتی ہوں، نہ ہی میں کسی کی زبان پہ پابندی لگا سکتی ہوں۔ آپ جو چاہیں اور جیسا چاہیں بول سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ لیکن میں بس اتنا کہوں گی کہ شاید آپ کے نظر میں جو کچھ آسان ہے وہ میرے لیے اب آسان ہو گیا ہے، واقعی یہ بات حقیقت ہے۔ بہت صبر کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت رونا پڑتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے جب آپ نظر انداز ہوتے ہیں، جب آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، بہت سارا کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت سارا کچھ جو آپ چاہتے ہیں اور وہ خواب اور وہ خواہشات، وہ ضروریات اس کی تکمیل نہیں ہوتی، تو سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے بچوں کے لیے جینا پڑتا ہے اور صبح اٹھنا پڑتا ہے اپنی ان تمام خواہشات کو سائڈ پہ کرتے ہوئے، کسی بھی صرف بچوں کی باتوں کو، بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو بس اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر آپ کو پیسے نہیں بھی مل رہے ہیں، آپ کی چیزیں پوری نہیں بھی ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کا کے مذاق کا نشانہ بن رہے ہیں، تو لیکن اپنے ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دن شروع ہوا ہے، بچے ہیں، ان کے لیے کام کرنا ہے، زبان کو بند رکھنا ہے، خاموشی سے اپنی چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے۔ لوگوں کی سازشوں سے نمٹنا ہے، نہیں نمٹنا، خاموش رہنا ہے، سائڈ اختیار کر لینی ہے۔ لوگوں کی پولیٹکس سے، سیاست سے نمٹنا ہے، ان کی آنکھوں کو جان کر بھی چپ رہنا ہے۔ بہت کچھ ایسا سہنا ہوتا ہے، تو پھر یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ ہاں آپ کے لیے تو سب کچھ بہت آسان ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ایک ایج آ جاتی ہے نا، جب یہ سارا کچھ پروسیس گزر چکا ہوتا ہے اور آپ کی فوکس صرف یہ ہوتی ہے کہ بچے ہیں، ان کا مستقبل ہے، میری زندگی مجھے بہت پیاری ہے، تو پھر یہ سب کچھ واقعی آسان لگنے لگتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں لگتا، بہت کچھ بھول جاتا ہے، بہت کچھ سہتے سہتے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، ان رشتوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اور ان رویوں کے ساتھ رہتا ہے جو نہیں چاہتا رہنا لیکن رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ نہیں بولتا کہ ہمارا جو وقت ہے آگے اچھا آ جائے گا، نہیں، یہ نہیں بولا جاتا، کہا یہ جاتا ہے کہ ہم اچھا عمل رکھیں گے اپنا اور بچوں کے لیے جو ہے، جو ہمارا آج کا دن ہے وہ اچھا گزار لیں گے تو بچوں کا اچھا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ہمارے اچھا نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کا اچھا ہو جائے گا۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، یہ بات اس لیے ہے کہ جب گھر میں رہ کر خواتین بہت ساری چیزیں جب برداشت کر رہی ہوتی ہیں نا، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور ان کو اس مقام پہ آنا پڑتا ہے جو کہ ان کا نہیں ہے، جیسے کہ گھر کے بہت سارے کام، بہت سی صفائیاں، چیزیں، بہت سارا کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے، تو نہیں دل چاہتا، چاہتا ہے کہ نہیں یار ہم جو ہیں کچھ اور اچھا کریں، بچوں کو چھوڑ کے نکل جائیں باہر، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ
بچوں کی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے، بچوں کی نگہداشت بہت ضروری ہے، بچے کیا کھانا چاہتے ہیں ان کو دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا سر انجام دینا پڑتا ہے، وہ بھی بہت خاموشی سے۔ اپنی زندگی تو ایک طرف گئی سائڈ پہ، تو پھر اگر یہ بول دیا جاتا ہے کہ بہت آسان ہے بھائی اس کے لیے، تو کوئی بات نہیں۔ خیر یہی بات ہے کہ میری شادی کو ہو گئے 19 سال، اور اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت لائف گزاری میں نے، بہت اپنے فیملی کا پیار، لاڈ پیار، محبت، ہر چیز دیکھی، اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ چیز بدلی۔ تو یہ چیز بہت ساری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ملتا ہے یا اس کا جو انجام ہوتا ہے یا اس کا جو حرف آخر ہوتا ہے، اگر وہ خواتین چاہتی ہیں کہ پازیٹیو ہو یا مثبت ہو یا اس کا صلہ کا سوچے بغیر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو بس خاموشی سے صبح اٹھیں اور نماز اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے جو اپنے کام ہیں اس کی پائے تکمیل تک پہنچاتے رہیں۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کچھ بولنا نہیں، کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے، نہ لوگ کبھی سمجھیں گے، نہ لوگ کبھی سمجھنا چاہیں گے۔ بس لوگ یہ کریں گے کہ مذاق اڑائیں گے، سازشیں کریں گے، گھر توڑنا چاہیں گے، بچوں کو خراب تک کرنا چاہیں گے، اور اس میں اپنے سگے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حسد اتنی بری چیز ہے، حسد اتنی خراب چیز ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ باتیں ہیں جو کہ جرنلائز ہیں، جو کہ جرنل ہیں، جو کہ ہر گھروں میں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ فساد کی جڑ ہے یہ دنیا۔ تو یہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے، ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرا جو ایک چھوٹا سا مفروضہ ہے یا فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ میں کام بہت کرتی ہوں، شاید بچپن سے عادت ہے، ابا جب ڈانٹ دیتے تھے تب بھی میں کام کرتی تھی، اور محبت بہت ابا کرتے تھے مجھ سے، لیکن بہت زیادہ کوئی فرسٹریٹ ہوتا ہے ماں باپ تو ظاہر بات ہے بچوں کو ہی ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو میری کام کرنے کی بہت عادت ہے، ہر بات میں غصہ بھی ہوتی ہوں تو بھی کام کرتی ہوں، خوش ہوتی ہوں تو بھی کام کرتی ہوں، کوئی چیز سیلیبریٹ کرتی ہوں تو بھی کام کرتی ہوں۔ مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کام کروں، بھلے مجھے اس کی ارننگ آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ مجھے صرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو زندگی صحت دے، رزق میں بے برکتی نہ ہو، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ تو پھر واقعی سب کچھ آسان ہو جاتا ہے کہ مشکلیں اتنی دیکھیں کہ آسان ہو گئیں، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے جی کیا ہے اپنا کاؤنٹر چینج، اور میں نے کہا بہت گرمی ہوتی ہے اور سب مٹی مٹی ایک دم سے ہو جاتا ہے سارا، تھوڑا سا ہلکا کرتی ہوں، اور پانی جو ہے وہ میں بہت کم پیتی ہوں، تو یہاں پہ اپنے لیے اسکنجین بنا کے رکھوں گی اور پانی پیتی رہوں گی۔ یہ ایئر فریشنر جو ہے ہم لوگ لے کر آئے تھے سنڈے بازار سے، اور پتہ نہیں کتنے کا تھا، بہت سستا تھا یہ، لیکن اس کی وجہ سے نا میرے گھر میں جو ہے بہت سکون ہو گیا ہے۔ جب چولہا نہیں جلتا ہے تو میں یہ جلا دیتی ہوں، اور مجھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی اپنے کمرے میں رکھ دیتی ہوں، اس میں پاور بینک کے ساتھ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں، سوئچ کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے پانی میں لیمو ڈالا ہے، برف ڈال کے اس میں تخم ملنگا ڈالوں گی تاکہ معدہ ٹھنڈا رہے، اور اس کے علاوہ ایک شربت، کوئی بھی روح افزا ہو یا کوئی بھی شربت، میرے پاس سونف کا شربت ہے، میں نے وہ ڈالا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ زندگی واقعی بہت آسان ہے اگر ہم فجر کے بعد اٹھ جائیں، کاموں کو تکمیل پائے تکمیل تک پہنچائیں، چیزوں کو مینیج رکھیں، اپنی فوکس میں صرف یہ بات رکھیں کہ جی ہمارے پاس کوئی کام نہیں، کوئی بات نہیں، گھر کی صفائیاں، برتن دھونا، پتیلے مانجنا، یہ کام بھی کوئی برائی نہیں ہوتی کہ یہیں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ لوگوں سے شکایتیں کرتے رہیں، لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہیں، 10 رشتہ داروں سے فون پہ بات کرتے رہیں جن کو بیچاروں کو اپنا ہی کچھ نہیں پتہ، اور پھر پورا دن ایسے ہی نکال دیں، پھر رات میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کریں اپنے اور لوگوں سے، اٹیچ لوگوں سے، ان لوگوں سے، مطلب میرے خیال سے زندگی کا کوئی حصول نہیں ہے یہ۔ بس اسی وجہ سے مجھے یہ چیزیں آسان لگنے لگیں۔ کوئی بہت میں نے سجدے کیے، بہت روئی اللہ کے آگے، بہت ساری چیزیں کی اور بہت محنت کی، کیونکہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ بہت شروع سے کیا۔ اس کے بعد اب جا کے بہت کچھ میرے لیے آسان ہو گیا۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں اتنی مطمئن کیسے ہیں۔ میں مطمئن اس لیے ہوں کہ مجھے اب کسی بھی بات سے خوف نہیں آتا، مجھے صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ایک ایک قدم با قدم اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اللہ آپ کو دیکھتا ہے،
اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. رزق میں برکتی، رزق میں بے برکتی، یہ سب ہمارے عمل کا نتیجے ہوتے ہیں، ہمارے عمل کے نتائج ہوتے ہیں. سو یہاں پہ بس ماشاء اللہ سے اچھا لگ رہا تھا. آپ بھی مجھے کامنٹ بتائے گا کیسا لگا آج کا بلاگ، اور کیسی لگی میری حسان زندگی آپ کے خیال میں. تو بس یہاں پہ میں چائے بنا رہی ہوں، شام کا وقت ہو گیا ہے. پورا دن میرا آج بزی رہا. کھانے میں نے بٹر چکن بنایا تھا، اور بچوں کو بھی شاورما اسی بٹر چکن سے بنا کے دے دیا تھا. پھر شام میں جو ہے یہ چائے بن رہی ہے، تو میں نے دال اور یہ جو بسکٹس وغیرہ رکھ دیے تھے، کیونکہ آج کچھ گھر میں تو میں بنا نہیں پائی تھی اس طرح کا ہوم میڈ. تو رول جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے. بس یہ کر کے ہم چائے پئیں گے، اور پورا دن اسی طرح سے نکل گیا. اب بٹر چکن بنی ہوئی ہے، وہ ہم رات میں کھا لیں گے. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹ کیجیے گا. آپ کا کامنٹ مجھے اچھا لگے گا تو میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں گی، ورنہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گی اور اس کا جواب دے دوں گی کسی اور نئے بلاگ میں، کسی نئے ویڈیو میں. تو بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں رکھیے گا. اگر میرا بلاگ، میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ کو میری نوٹیفیکیشن ویڈیو کی نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے گی. جو میرا دوسرا چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی میری بہت اچھی ولاگس، بہت اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، اور چھوٹی اپنے جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، وہ سارے کچھ شیئر کرتی ہوں. تو بس اللہ حافظ.